الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل طاعته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. یہ دوسرا پارہ ہے. اس کے آغاز میں اللہ تعالی نے تحویل قبلہ کا ذکر کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ المکرمہ میں رہے تو آپ کے نماز پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ بیک وقت آپ کا رخ بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا. مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھا کرتے تھے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی سامنے ہوتا تھا. لیکن جب آپ نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اس صورت میں خانہ کعبہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا تھا. اس وقت صرف آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہوا کرتا تھا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھایا کرتے تھے تاکہ قبلہ تبدیل ہو جائے. تو تقریباً 16 مہینے نماز ادا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالی نے قبلے کو تبدیل فرمایا تھا. یہ قبلے کی جو تبدیلی ہے یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک نعمت تھی، کیونکہ مشرکین مکہ اور مدینہ کے منافقین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ نبی ابراہیمی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ تو کعبۃ اللہ تھا، بیت اللہ تھا، لیکن یہ آخری پیغمبر، اس کا رخ تو بیت المقدس کی طرف ہوتا ہے. تو اللہ تعالی نے قبلے کو تبدیل فرمایا. جو کعبہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا قبلہ، وہی قبلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا دیا گیا تھا. اس کے بعد اللہ تعالی نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خوبیاں بیان کی ہیں. فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے. معنی بہترین امت بنایا ہے. امت وسط کا معنی بہترین امت بنایا ہے. تمام امم میں، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت محمدیہ ہے. اور ایک اس کا معنی ہے وسط کا، درمیانی امت بنایا ہے. یعنی اس امت میں ہر عمل کے اندر اعتدال ہے، میانہ روی ہے. یہود کی طرح تشدد نہیں ہے اور نصارہ کی طرح اس میں ڈھیل نہیں ہے. ان کے ہر عمل میں، عقیدے میں، عمل کے اندر اعتدال ہے، میانہ روی ہے. مثال کے طور پہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ والد الزنا ہے. یہ انتہائی ایک کفری عقیدہ تھا. اس کے مقابلے میں نصارہ کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ جو ہے اللہ کا بیٹا ہے. لیکن ہمارا جو موقف ہے وہ اعتدال پر قائم ہے کہ نہ تو والد الزنا ہے اور نہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، بلکہ عبداللہ ورسولہ، اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہے. تو عقیدے کے اندر بھی یہ امت وسط میانہ روی پر قائم ہے. اعمال کے اندر بھی ہمارے ہاں میانہ روی ہے. یہودی اگر ان کی عورت حیضہ ہوتی تو ساتھ کھاتے پیتے نہیں تھے، بلکہ اسے میکے بھیج دیا کرتے تھے. اس کے مقابلے میں جو نصارہ تھے، عیسائی، وہ عورت سے اس حالت میں تعلق بھی قائم کر لیتے تھے.
لیکن ہماری امت محمدیہ میں اعتدال ہے کہ اگر عورت پہ یہ ایام آ جائے تو وہ نجس نے ایسے نہیں ہو جاتی کہ اس کو بندہ قریب نہ جائے، کھائے پیے نہیں، اور اسلام نے اس سے تعلق قائم کرنے کو حرام قرار دیا ہے۔ تو الغرض عقائد میں، اعمال میں، احکام کے اندر یہ امت وسط ہے، اس میں اعتدال کا موقف ہے۔ ایک یہ اس امت کی خوبی ہے یہ، اور دوسری خوبی بیان کی ہمیں کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اللہ نے اس امت محمدیہ کو گواہ بنایا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں گواہی کیا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے کہ وہاں سے ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے کہا کہ یہ آدمی بڑا اچھا تھا، یعنی فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ خَيْرًا، اس مرنے والے کی تعریف کی کہ بڑا اچھا آدمی تھا یہ۔ آپ نے فرمایا کہ واجبت، اس مرنے والے کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، اس لیے کہ تم نے اس کی گواہی دی ہے۔ پھر ایک اور میت وہاں سے گزری، صحابہ نے اس کے بارے میں کہا کہ بڑا بدتر آدمی تھا یہ، اس کی برائی بیان کی، فرمایا کہ واجبت، اس مرنے والے کے لیے جہنم واجب ہوگی۔ تو دنیا میں یہ گواہی اس امت کی ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ امت گواہی دے گی جب سابقہ انبیاء کی امتیں اپنے نبی کے بارے میں انکار کر دیں گی کہ ہمارے پاس پیغمبر نہیں آیا تھا، ہمیں دعوت نہیں ملی تھی، تو اس موقع پہ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں ایک پیغمبر بھیجا تھا۔ تو یہ اس امت کی شان ہے کہ اللہ نے اس کو گواہ بنایا ہے دنیا کے اندر بھی، اور قیامت کے دن بھی یہ امت گواہی دے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کی دو حکمتیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کہ ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے تاکہ ہم ظاہر کر دیں کہ کون پیغمبر کا مطیع ہے، اتباع کرنے والا ہے، اور کون ہے جو نبی کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہ قبلے کی تبدیلی حقیقت میں اللہ کے پیغمبر کی اتباع کو جانچنے کے لیے تھا، اور واقعتاً جب قبلہ تبدیل ہوا تو منافقین و کفار پر یہ معاملہ بڑا گراں تھا، لیکن اہل ایمان پر یہ عمل گراں نہیں تھا یہ۔ اور یہ بھی یاد رہے قبلے کی تبدیلی یہ ظہر عصر کے درمیان ہوئی تھی، اور وہ مسجد قبلتین جسے کہا جاتا ہے، انہیں خبر ملی جب یہ عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، تو عصر کی نماز کے دوران ہی انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا تھا۔ اسی بنیاد پر اس کو مسجد قبلتین کہا جاتا ہے۔ اور مسجد قباء والوں کو دوسرے دن فجر کی نماز میں اطلاع دی گئی تھی۔ تو قبلے کی تبدیلی جو ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کو دیکھنے کے لیے، کون نبی کی پیروی کرتا ہے اور کون نبی کی نافرمانی کرتا ہے۔ ایک حکمت یہ ہے قبلے کو تبدیل کرنے کی، اور دوسری حکمت یہ ہے فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، ہم نے قبلہ اس لیے تبدیل کیا ہے تاکہ یہود و نصارہ کو تم پر اعتراض باقی نہ رہے۔ یہودی اعتراض یہ کیا کرتے تھے کہ اگر یہ آخری نبی ابراہیمی ہے تو ابراہیم علیہ السلام قبلہ خانہ کعبہ تھا، اور تورات میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو آخری پیغمبر آئے گا اس کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا۔ تو اللہ نے اس حجت کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قبلے کو تبدیل فرما دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ جب انسان پر مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، تو اسے دو کام کرنے چاہیے، نمبر ایک صبر، اور نمبر دو نماز۔ صبر کرنے سے انسان کو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور نماز کی ادائیگی سے انسان کی حاجات پوری ہوتی ہیں۔ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مصائب پر انسان کو صبر کرنا چاہیے اور نماز ادا کرنی چاہیے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتے کہ جب اللہ کے پیغمبر کو کوئی پریشانی آتی، آپ مجھے فرماتے یا بلال، اے بلال اٹھو اذان دو اور نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ گوئے کہ نماز سکون قلبی کا نام ہے، نماز کی ادائیگی سے انسان کو ایک راحت، ایک سکون حاصل ہوتا ہے۔
تو صبر اور صلاۃ یہ دونوں چیزیں معاون ہیں مشکلات پر صبر کرنے کے لیے۔ دیکھیں مصائب انسان پر الگ الگ انداز کے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات انسان پر مصیبت آتی ہے اور وہ مصیبت اختیاری ہوتی ہے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہوتا ہے انسان صبر کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، یہ ایک مصیبت تھی اور اختیار میں تھی، چاہے نہ جاتے آگ میں وہ، لیکن حکم شرعی تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے۔ اور بعض اوقات انسان پر مصائب آتے ہیں اور وہ مصیبت انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے۔ اس کی مثال جو ہے یعقوب علیہ السلام کا جو بیٹا گم ہوا یوسف جو ہے، یہ غیر اختیاری مصیبت تھی، لیکن دونوں پیغمبر نے صبر کا اظہار کیا ہے۔ تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، انسان کو کبھی بھی صبر کا دامن چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے صابرین کی علامت بیان کی ہے کہ صابر کسے کہا جاتا ہے؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ، صابرین کی علامت یہ ہے کہ انہیں جب بھی کوئی مصیبت پہنچتی ہے، مصیبت کا معنی یہ ہے کہ ایسا حادثہ جس سے انسان کو دکھ ہو اسے مصیبت کہا جاتا ہے۔ ہوا انسان کا مال برباد ہو جائے یہ بھی مصیبت ہے، اولاد فوت ہو جائے یہ بھی مصیبت ہے، حتیٰ کہ انسان کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے یہ بھی مصیبت ہے، اور یہاں تک اگر انسان کا چراغ بجھ جائے رات کے ٹائم یہ بھی مصیبت ہے۔ تو مصیبت کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ حادثہ جس سے انسان کو دکھ لگے اسے مصیبت کہا جاتا ہے۔ تو صابرین کی علامت یہ ہے کہ جب انہیں دکھ پہنچتا ہے کسی بھی شکل میں تو کہتے کیا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کلمہ استرجاع کہلاتا ہے، یہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبت کے وقت یہ کلمہ پڑھنا سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر مصیبت پر، ہمارے ہاں یہ جملہ عموماً لوگ مرنے پر پڑھتے ہیں، نہیں میرے بھائی، جو بھی انسان کو حادثہ پہنچے دکھ پہنچے یہ دعا پڑھنی چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ الفاظ ہم ادا تو کرتے ہیں لیکن اس کے معنی پہ کبھی غور نہیں کیا۔ دیکھیں یہاں پر دو جملے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ انا للہ کا معنی یہ ہے کہ یا اللہ میں تیرا غلام ہوں۔ انا للہ میں عبدیت کا اظہار ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے ہوں، میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا عبد ہوں۔ اور وہ انا الیہ راجعون کا معنی یہ ہے کہ میرے سارے معاملے اللہ کے سپرد ہیں۔ تو اس جملے کو آپ پڑھیں ان معانی کے ساتھ، عبدیت کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کے حلال کو حلال مانو اور اللہ کے حرام کو حرام مانو۔ کفار مکہ میں عادت ہوتی تھی کہ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اسے یہ حلال سمجھتے تھے، اور جسے اللہ نے حرام کیا ہے اسے حلال اور حلال کو حرام سمجھا کرتے تھے۔ فرمایا کہ اللہ کے حلال کو حلال مانو اور اللہ کے حرام کو حرام مانو۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا ہے وہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی عقل کے بالکل مطابق ہے اور انسان کی عقل کے نفع بخش بھی ہے، اور جن چیزوں کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ چیزیں میرے بھائیو انسان کی عقل کے نقصان دہ ہیں۔ یہ بات تو ثابت ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ جو اشیاء اسلام نے حرام کی ہیں ان کی حرمت کی وجہ یہی ہے کہ وہ انسان کی عقل کے نقصان دہ ہیں، اور جو اشیاء اسلام نے حلال کی ہیں وہ انسان کی عقل کے لیے مفید ہیں۔ شہد اسلام نے حلال کیا ہے، دودھ اسلام نے حلال کیا ہے، اس کے برعکس شراب کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ شراب کے اندر پینے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، عقل انسان کی معاف ہوتی ہے، الٹیاں چکر انسان کو آتے ہیں، لیکن دودھ میں شہد میں چیزیں موجود نہیں ہیں۔ یہ تو جو اشیاء اسلام نے حلال کی ہیں اس میں انسان کی نفع ہے، اور جو اسلام نے حرام کی ہیں اس میں نقصان ہے۔ تو اللہ کے حلال کو حلال مانو اور اللہ کے حرام کو حرام مانو۔ اللہ نے حرام کیا کیا ہے؟ انما حرم علیکم المیتہ، مردار اسلام نے حرام قرار دیا ہے، خون بہتا ہوا خون حرام کیا ہے، خنزیر کو حرام کیا ہے، اور ہر وہ چیز جس پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے اس کو بھی اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔ لیکن کفار مکہ اللہ کے حرام کو حرام نہیں مانتے تھے، تو ہمیں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اللہ کے حلال کو حلال مانو اور اللہ کے حرام کو حرام مانو۔ اس کے بعد فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
یہ قبلے کا جو تبدیلی کا جو معاملہ تھا یہ اتنا زیادہ مکہ مدینہ منورہ میں یہ گرم ہوا تھا کہ آپس میں مسلمان اور جو منافقین تھے ان کی بڑی گرما گرمی ہوتی تھی قبلے کی تبدیلی پر، یہاں تک کہ تحویل قبلہ کو لوگ نیکی سمجھتے تھے۔ اللہ نے جواب دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، قبلے کی تبدیلی نیکی نہیں ہے، ولکن البر، نیکی کیا ہے؟ من آمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، انبیاء پر، یہ اصل نیکی کا کام ہے۔ یہ قبلے کی تبدیلی کا انحصار نیکی پر نہیں ہے۔ یہ اصل چیز ایمان کے 6 اصول ہیں ان کو تسلیم کرنا، اور اس کے بعد رب العالمین نے مال کے خرچ کے مصارف بیان کیے ہیں کہ تم مال خرچ کرو، قریبی رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافر ہیں، مانگنے والے ہیں، قیدی ہیں، ان کو دو۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وعدے پورے کرو، صبر کرو۔ یہ سارے کام نیکی کے کام ہیں، یہ اعمال بر ہیں، یہ اعمال خیریہ ہیں۔ قبلے کی تبدیلی، رخ کی تبدیلی، اس کا انحصار نیکی پر نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے کچھ امور بیان فرمائے ہیں کہ جس سے انسان کا نفس بھی محفوظ ہوتا ہے اور انسان کا مال بھی محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ نے انسان کی جان کو محفوظ کرنے کے لیے قصاص کو فرض کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص ولکم فی القصاص حیات، تمہارے لیے قصاص میں بدلہ لینے میں زندگی ہے۔ یہ تو قصاص، اس میں انسان کی حیات ہے۔ یہ تو اللہ نے انسان کے نفوس کی حفاظت کے لیے قصاص کو لازم قرار دیا ہے۔ اور نمبر 2، انسان کے نفس کو محفوظ کرنے کے لیے کتب علیکم الصیام، اسلام نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ انسان کے نفس کی تہذیب ہوتی رہے۔ قصاص کے ذریعے انسان کا ذہنی نفس محفوظ ہوتا ہے، اور روزے کے ذریعے انسان کی جو روحانیت ہے وہ محفوظ ہوتی ہے۔ یہ اور تیسرا حکم یہ دیا ہے کہ تم اپنا مال محفوظ کرو۔ کس طرح؟ وصیت کر کے جو ہے، ایک انسان مر رہا ہے، اس کے پاس مال موجود ہے، تو اپنے مال کی اس نے وصیت کرنی ہے، تو اس کو چاہیے کہ مال کو محفوظ کرنے کے لیے وصیت کر کے جائے۔ اور وصیت کے بارے میں اسلام کا اصول یہ ہے کہ ایک مرنے والا جب مر رہا ہو، اس کو اپنے ٹوٹل مال میں سے صرف تیسرے مال کی حصے کرنے کی وصیت کرنے کی اجازت ہے۔ پورا مال وہ وصیت نہیں کر سکتا ہے، اگر کرے گا بھی تو وہ وصیت نافذ نہیں کی جائے گی۔ تو ثلث مال کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ اور وصیت اچھے کام بھی کرنی چاہیے انسان کو، جو ہے ناجائز کام، جو باطل کام ہیں، دین کے خلاف ہے، ان کی وصیت حرام اور باطل ہے میرے بھائی۔ اور جس آدمی کے پاس مال نہ ہو وہ بھی وصیت کر سکتا ہے دین کی۔ وصّى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی دین پر چلنے کی، جو ہے تو وصیت مال کی بھی ہوتی ہے۔ اگر انسان کے پاس مال نہ ہو تو دین کی بھی انسان وصیت کر سکتا ہے۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب مرض الموت میں ہوتے تھے، ان کے پاس مال تو ہوتا نہیں تھا، تو لوگ ان سے کہتے آپ ہمیں وصیت کریں، تو سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ سورہ نحل کی جو آخری آیت ہے، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اس آیت پر تم عمل کرو، یہ ہماری تمہیں وصیت ہوا کرتی ہے۔ تو اس کے بعد عالمین نے وصیت کے مسائل، پھر جہاد کے مسائل بیان فرماتے ہوئے اللہ نے حج کے مسائل بیان کیے ہیں۔ حج کے مسائل کے اندر کفار مکہ کی چند رسومات کی تردید کی ہے۔ کفار مکہ جو ہے ان کے ہاں کوئی بھی حج کا موقع نہیں ہوتا تھا، جب چاہے وہ حج کر لیتے تھے۔ تو قرآن نے کہا نہیں، الحج اشہر معلومات، ہر مہینے حج نہیں ہوگا، حج کے مخصوص مہینے ہی ہے۔ دوسری ان کی رسم یہ ہوتی تھی کہ وہ جب حج پر جاتے تھے تو زیادہ راہ لے کر نہیں جاتے تھے، کہتے ہم متوکلین ہیں، ہم بھروسہ کرنے والے ہیں۔ قرآن نے کہا نہیں، وتزودوا، زیادہ راہ ساتھ لے کر جاؤ۔ نمبر 3 ان کی رسم یہ تھی کہ کفار مکہ جو ہے جب حج پر جاتے تھے تو عرفہ کے میدان میں جاتے نہیں تھے، مزدلفہ، مینا سب جاتے تھے، عرفہ نہیں جاتے تھے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ ہم مکہ والے ہیں، حرم والے ہیں، اور جو حرم میں رہنے والا ہے وہ دوران حج عرفہ نہیں جائے گا، کیونکہ عرفہ جو ہے حرم سے باہر ہے۔ تو قرآن آیا کہ نہیں، جہاں لوگ جاتے ہیں عرفہ کے اندر تم بھی وہیں ہو کر آیا کرو۔ اور ایک رسم یہ تھی کہ وہ دوران حج کاروبار کو حرام سمجھتے تھے، تو قرآن نے کہا نہیں، تم کاروبار بھی کر سکتے ہو،
حج کے موسم میں کاروبار بھی کیا جا سکتا ہے. اور ایک قباحت یہ تھی کہ وہ حج سے فارغ ہونے کے بعد مینا کے میدان میں میلہ لگایا کرتے تھے, اس میں اپنے آباء و اجداد کے وہ کارنامے بیان کیا کرتے تھے. قرآن نے منع کیا فذکروا اللہ, اب مینا کے میدان میں اللہ کا ذکر کرنا ہے, آباء و اجداد کے فخر بیان نہیں کرنا ہے. اس کے بعد عالمین نے چند احکامات بیان فرمائے ہیں کہ حرمت والے مہینے میں لڑائی نہیں کرنی ہے, اور دوسرا حکم یہ دیا ہے کہ یتیم کا مال فساد نیت کے ساتھ استعمال کرنا مان لی جائز نہیں ہے. اور یہاں العالمین نے شراب اور جوے کو بھی منع کیا ہے کہ شراب اور جوا جو ہے اس میں نفع کم ہے نقصان زیادہ ہے. اور یہ بات حقیقت ہے, جو انسان شراب پیتا ہے اس کے اندر لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ آ جاتی ہے, یہ انسان کی عقل کھو جاتا ہے, وہ انسان مدہوش ہو جاتا ہے. امام ابن ابی دنیا نے ایک واقعہ نقل کیا ہے نشئی کے بارے میں کہ ایک نشئی نے شراب پی اور ایسا وہ مدہوش ہوا کہ جب اس نے پیشاب کیا اسی پیشاب کے ساتھ استنجا بھی کر رہا تھا اور کہہ کے آ رہا تھا کہ الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا, یعنی اسی پیشاب کے ساتھ وہ استنجا بھی کر رہا تھا. یہ نشئی کا عالم ہے یہ. اور ایک نشئی نے پیشاب کیا اور دعا کیا پڑھتا ہے, اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. تو جب انسان نشے کے اندر ہوتا ہے تو اس کی عقل اس کا ساتھ دیتی نہیں ہے یہ. تو اسلام نے شراب اور جوے کو حرام قرار دیا ہے. اس کے بعد ایک ظلم کا ذکر کیا ہے کہ کفار جو ہے ظلم کیا کرتے تھے کہ کسی خاتون سے نکاح کر لیا, نکاح کرنے کے بعد بیوی سے دور رہا کرتے تھے اور کوئی لمٹ نہیں ہوتی تھی, کئی مہینے کئی سال جو ہے دور رہا کرتے تھے بیوی سے. قرآن آگے کہ جو انسان اپنی بیوی سے دور رہنے کی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو اس کی مدت 4 مہینے ہے. 4 مہینے گزرنے کے بعد یا طلاق دے دے یا پھر بیوی سے تعلق قائم کرے. اگر دونوں کام نہیں کرتا ہے تو بیوی کو اختیار ہے کہ وہ عدالت میں جا سکتی ہے, عدالت میں جائے, جج اس کو مجبور کرے گا کہ یا طلاق دے یا پھر اس سے تعلق قائم کیا جائے. اس کے بعد عالمین نے حق مہر کے مسائل بیان کیے ہیں, طلاق کے مسائل بیان کیے ہیں اور رضاعت کے مسائل بیان کیے ہیں. طلاق کے تعلق سے ارشاد فرمایا کہ طلاق 2 دفعہ ہے. 2 دفعہ کا معنی یہ ہے کہ مرتن بعد مرہ, ایک دفعہ میں جتنی دے گا وہ ایک ہی شمار ہوگی. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے, ابن عباس سے بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی کے زمانے میں, صدیق کے زمانے کے اندر اور فاروق کے زمان 3 سال تک جو ہے 3 طلاقیں ایک ہی شمار ہوا کرتی تھی. مسند احمد میں رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث موجود ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی تھی. اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے, آپ سے آ کے مسئلہ بیان کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں. فرمایا کہ افی مجلس واحدہ, ایک ہی مجلس میں؟ قال نعم, کہا کہ ہاں. فرمایا فہی واحدۃ, یہ ایک ہوئی ہے, تم چاہے رجوع کرو تو رجوع کر سکتے ہو. ابن عباس فرماتے کہ فرجعہا, رکانہ نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا تھا. تو ایک ہی مجلس کی 3 طلاقیں وہ ایک طلاق شمار ہوتی ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. اور بیچ میں العالمین نے خلا کا مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر بیوی کو شوہر سے ڈر لگے, مارتا ہے پیٹتا ہے, یا اس کو وہ اس میں جو ازدوائی تعلق قائم کرنے کی قوت موجود نہیں ہے, کسی بھی وجہ سے شرعی عذر اس کا موجود ہے, تو بیوی جو ہے خلا لے سکتی ہے وہ. اور خلا کے لیے شوہر طلاق دیتا ہے, یہ یاد رکھیے گا, خلا ایسا نہیں ہو جاتا ہے. خلے کا مطالبہ بیوی کرتی ہے لیکن طلاق شوہر دے گا, لیکن اس کو طلاق نہیں کہا جائے گا, اس کو خلا کہا جائے گا. لیکن بیوی کو چھوڑنے کا اختیار جو ہے مرد کے پاس ہے. یہ اگر بیوی خلا کا مطالبہ کرے اور شوہر طلاق نہ دے, اس صورت میں عورت کو اختیار ہے کہ وہ عدالت چلی جائے. عدالت ڈگری جاری کرے گی خلے کی, اور یہ خلے کی ڈگری جو ہے یہ قائم مقام ہے شوہر کے طلاق کے جو ہے. اور خلا لینے والی عورت کی عدت اسلام نے 1 ماہ قرار دی ہے اگر وہ حاملہ نہ ہو. اگر حاملہ نہیں ہے تو 1 ماہ اس کی عدت ہے. 1 ماہ گزارنے کے بعد وہ کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. اس کے بعد رضاعت کے مسائل بیان کیے ہیں. رضاعت میں اختصار کی بات یہ ہے کہ کسی بچے کو دودھ پلانا ہے, اس کی 2 شرطیں بس. پہلی شرط یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون بچے کو دودھ پلائے 5 دفعہ. 5 دفعہ کا معنی یہ ہے کہ 1 دفعہ کا معنی یہ ہے کہ بچہ دودھ پیے
اور پیتا رہے چھوڑے نہیں، خود بخود چھوڑ دے، یہ ایک دفعہ کا پینا ہوتا ہے۔ جو بھی بچہ کسی خاتون کا 5 دفعہ دودھ پی لے، ایک یہ شرط ہے، اور ایک شرط یہ ہے کہ دودھ اس وقت پیے جو دودھ کی عمر ہوتی ہے، یہ 2 سال سے پہلے جو ہے۔ اگر یہ 2 شرطیں ثابت ہو جائیں تو اس بچے میں اور خاتون میں رشتہ ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے، رضاعت کی بنیاد پر میراث ثابت نہیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ خاتون اس بچے کے وارث ہوگی، یہ بچہ اس خاتون کا وارث، رضاعت سے جو ہے میراث ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد عالمین نے عدت کے مسائل بیان کیے ہیں۔ عدت کے لحاظ سے خواتین کے الگ الگ اقسام ہوتی ہیں۔ بعض خواتین کو جن کو طلاق ہو جائے اور ان پر ایام نہیں آتے ہیں، بیماری کی وجہ سے نہیں آتے ہیں، یا عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں آتے ہیں، یا کم عمری کی وجہ سے نہیں آتے ہیں، تینوں صورتوں میں اگر کسی خاتون کو طلاق ہو جائے اور اس کو ایام نہ آتے ہوں، اس کی عدت اسلام نے 3 مہینے مقرر کی ہے۔ نمبر 2، خاتون کو طلاق ہو جائے اور اس سے صحبت نہ کی گئی ہو، اس پر کوئی عدت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، بیوہ خاتون جو ہے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے اگر حاملہ نہ ہو، اگر حاملہ ہے تو اس کی عدت بھی اسلام نے وضع حمل قرار دی ہے۔ اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے 2 واقعے ذکر کیے ہیں جس میں ترک جہاد کی وجہ سے لوگ خوف میں تھے، جہاد نہیں کر رہے تھے اور بزدلی کی وجہ سے وہ جہاد سے بھاگ رہے تھے۔ پہلا واقعہ بیان کیا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، موت کے ڈر سے، جہاد کے خوف سے یہ لوگ گھر سے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین نے راستے میں فقال لهم اللہ موتوا، موت سے بھاگے تھے کہ جہاد نہ کرنا پڑے، اللہ نے راستے میں سب کو مار دیا ہے۔ تو ترک جہاد یہ بزدلی ہے میرے بھائی۔ اور دوسرا واقعہ بیان کیا بنی اسرائیل کا کہ بنی اسرائیل نے جب جہاد کو چھوڑا، ترک جہاد کیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ انہیں گھروں سے نکال دیا گیا، وطن سے نکال دیا، گھر سے بے گھر کر دیا گیا، اور ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا گیا تھا یہ۔ تو اب انہوں نے دوبارہ اپنی عزت پانے کے لیے، دوبارہ اپنا وطن حاصل کرنے کے لیے اور کھوئی عزت کو پانے کے لیے اپنے نبی کے پاس گئے کہ ہمارے کو بادشاہ مقرر کرے جس سے مل کر ہم جہاد کریں۔ مانا کہ جہاد ہی عزت کا راستہ ہے میرے بھائی۔ اس دور میں نبی جہاد نہیں کرتے تھے، جہاد کے لیے کمانڈر مقرر کیا جاتا تھا، تو لہذا طالوت علیہ السلام کو کمانڈر مقرر کیا گیا اس قوم کے لیے کہ ان کی مائیت میں تم نے جہاد کرنا ہے۔ اس قوم نے ایک اعتراض کر دیا، اعتراض یہ تھا کہ یہ ہمارا بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے، کیوں؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، یہ مالدار نہیں ہے، یہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو پیسے والا انسان ہونا چاہیے۔ اللہ نے جواب دیا کہ ان اللہ اصطفاہ علیکم، بات یہ کہ اس کو عالمین نے منتخب فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کا چناؤ ہے۔ اور نمبر 2، وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کے پاس علم بھی موجود ہے اور اس کے پاس جسم بھی موجود ہے، تمام تر اس کے پاس قوتیں موجود ہیں۔ چنانچہ طالوت علیہ السلام کو بادشاہ مقرر کیا گیا۔ انہوں نے وہاں پر قوم کو وعظ و نصیحت کی جہاد کے لیے، اور جب جالوت سے ان کا مقابلہ ہوا تو اللہ العالمین نے فہزموہم بإذن اللہ، اللہ العالمین کی حکم پر جو ہے جالوت کو شکست ہو گئی۔ اللہ نے اہل اسلام کو، مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا، اور قرآن نے کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، کہ اصحاب طالوت کی تعداد 313 تھی اور لڑنے والے جو کفار تھے ان کی تعداد ہزاروں کے اندر تھی، لیکن طالوت نے نصیحت کی، کہا گھبرانا نہیں ہے، کم من فئۃ قلیلۃ، کہ بہت سی کم جماعتیں جو ہیں وہ غالب آتی بہت زیادہ پر جو ہے۔ جہاد کے میدان میں تعداد لڑتی نہیں ہے، انسان کا جذبہ، انسان کا ایمان لڑتا ہے۔ تو تعداد کی قلت میں مت جائیے، تمہارے اندر ایمان موجود ہے، شجاعت موجود ہے۔ تو دنیا میں ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی جماعت بڑی جماعت پر غالب آتی رہی، اور ہر دور میں ایسا ہوا ہے۔ بدر کے میدان کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم تھی، 313 مسلمان تھے، 1000 کفار تھے۔ احد کے اندر مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، 1000 تھی بعد میں، لیکن 300 چلے گئے تھے، منافقین نے ساتھ لے گیا تھا، 700 مسلمان تھے، کفار کی تعداد 3000 تھی۔ اور جنگ موتا کے اندر مسلمانوں کی تعداد 30,000 تھی، اور رومی جو لڑنے کے لیے آئے تھے ان کی تعداد 2 لاکھ تھی میرے بھائی۔ اللہ نے ہر میدان میں مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ اور آخری آیت، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہے جو ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں،
وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ کفار کہتے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ اللہ نے جواب دیا کہ نہیں، انکا